آئیے نکاح کی فضیلت کیا ہے وہ رکھتا ہوں، اس کی اہمیت کیا ہے، تاکہ بات سمجھ میں آئے تو انشاءاللہ انسان کے لیے آسان ہو۔ سب سے پہلی چیز تو یہ، نکاح انسان میں شرم اور حیا پیدا کرتا ہے اور انسان کو بدکاری سے، برائی سے، زنا سے اور دیگر گندے کاموں سے حفاظت کرتا ہے۔ یہ نکاح کی فضیلت ہے جس کے تعلق سے مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ رضی اللہ عنہ، جو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور اس طرح سے فرمایا اور کہا، اے نوجوانوں، تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے۔ معاشرے کے نوجوانوں سے خطاب کیا اور کہا، اے نوجوانوں، تم میں سے جو شخص استطاعت رکھتا ہے، اتنا مال و دولت رکھتا ہے کہ مہر دے دے اور اس لڑکی کا نان و نفقہ اس کی ذمہ داری اٹھا لے، تو اگر اتنی طاقت رکھتے ہو تو نکاح کر لو، اس لیے کہ نکاح کرنے سے آنکھیں نیچا رہنا آسان ہوتا ہے، انسان اپنی نظروں کو نیچی کر پاتا ہے، اس سے شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے، انسان زنا سے بچتا ہے۔ اور فرمایا، جو شخص خرچ کی طاقت نہ رکھے وہ روزہ رکھے، اس لیے کہ روزہ برائیوں سے پھر ڈھال ہے۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو حکم دے رہے ہیں کہ کوئی شخص اگر طاقت رکھتا ہے تو نکاح کر لے، استطاعت رکھتا ہے مہر دینے کی، نان و نفقہ اٹھانے کی، بیوی کی ذمہ داری اٹھانے کی، تو وہ نکاح کر لے، اور جو بہرحال طاقت نہ رکھتا ہو، اس لیے کہ اس کا فائدہ کیا ہے، نظر نیچی ہوتی ہے، شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے، زنا سے انسان بچتا ہے، اور فائدہ یہ اگر یہ نہ کر سکو تو پھر کیا کرو، روزے رکھا کرو، اس لیے کہ پھر روزے جو ہے انسان کے لیے پھر ڈھال بن جاتے برائی سے۔ تو یہاں اللہ کے رسول نے دونوں آپشن بتا دیے، نکاح کر لو طاقت ہے تو، نہیں ہے تو روزے رکھو، اس لیے کہ اگر نکاح بھی نہیں کرو گے، روزے بھی نہیں رکھو گے، تو ظاہر سی بات ہے انسان اپنی جائز خواہشات کو حرام طریقے سے، غیر ناجائز طریقوں سے پوری کرے گا۔ اسی طرح نکاح کی فضیلت میں یہ آتا ہے کہ نکاح جو ہے معاشرے کو جنسی آلودگی سے، نفسانی خواہشات جو بہرحال آج کل ہو رہی ہے، اس آلودگی سے معاشرے کی حفاظت کرتا ہے، اور شیطانی خیالات اور شیطانی افعال سے ایک مومن کی، ایک مسلمان کی اور ایک غیر شادی شدہ نوجوان کی حفاظت بھی کرتا ہے، یاد رکھیں۔ اس کے تعلق صحیح مسلم کی حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کہ جب کسی آدمی کو کوئی عورت خوبصورت لگے تو اس کے دل میں اس کی محبت آئے تو وہ اپنے بیوی کے پاس چلا جائے۔ دیکھیے حل بتا رہے ہیں کہ جب کسی شخص کو کوئی عورت اچھی لگے تو وہ اپنے بیوی کے پاس چلے جائے، اس لیے کہ آپ فرماتے ہیں، اور اس سے جا کر صحبت کر لے، اس لیے کہ جو اس کے پاس ہے وہ اس کے پاس بھی ہے۔ مطلب نکاح کا فائدہ دیکھیے کہ جب انسان کی نظریں کسی ایسی چیز پر پڑ جائے جو حرام ہے، جو دیکھنا درست نہیں ہے، جس سے اس کی خواہشات جاگ جائے، تو کہا پھر وہاں سے نکل جائے اور اپنے گھر چلے جائے اپنے بیوی کے پاس۔ پتہ چلا اگر نکاح کرے تو پھر معاشرہ جنسی آلودگی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جو ہی انسان کے ذہن میں کوئی برا خیال آیا، اس کے پاس اپنی بیوی ہوتی ہے، وہاں چلے جاتا ہے، اپنی خواہش پوری کر لیتا ہے، اور معاشرے کے اندر جنسی آلودگی، جو نفسیات اور جو معاملہ آج کل چل رہا ہے گندگی کا، وہ خواہشات، وہ معاملات دب جاتے ہیں۔ تو یہ نکاح کی فضیلت تو ہے کہ نکاح کرنے سے یہ فائدہ ہوگا۔ جو نکاح نہیں کریں گا ظاہر سی بات ہے یا تو پھر روزہ رکھتا رہے ساری زندگی، یا تو پھر پریشان ہوتا رہے اپنے نفس سے۔ تو نکاح کا یہ بھی فضیلت ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، اور یہ جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا، جب عورت سامنے آتی ہے تو شیطان کی صورت میں آتی ہے۔ مطلب شیطان کیا کرتا ہے، جب کوئی غیر محرم عورت کسی کے سامنے آتی ہے، شیطان اس کی جو صورت میں آتا ہے، مطلب بری نہیں، شیطان اس کو خوشنما کر دیتا ہے، اٹریکٹیو کر دیتا ہے۔ اسی لیے بہت سی بار ہوتا ہے، میں مذاق کے طور پہ نوجوانوں سے کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں یار جب میرا نکاح تھا، میں جب ڈھونڈ رہا تھا تو کوئی لڑکی دکھ نہیں رہی تھی، فلاں دکھ گئی تو میں نکاح کر لیا، اور آج دیکھو کتنی اچھی لڑکیاں دکھ رہی۔ یہ کہاں تھی جب تک میرا نکاح ہوا تھا؟ دیکھا آپ نے، رسول اللہ فرماتے ہیں جب لڑکی کو، غیر محرم کو انسان دیکھتا ہے، جو ہی اس کو دیکھتا ہے وہ اس کو اتنی خوبصورت نظر آتی ہے کہ بس جس کی کوئی انتہا نہیں۔ شیطان کا یہ کام ہے، اس کا مقصد ہوتا ہے اس کے ذریعے وہ غلط کام کروائے۔ ٹھیک، تو کہا کہ شیطان جو ہے وہ عورت جو ہے شیطان کی صورت، مطلب اس کو خوبصورت بناتا ہے، اور لہٰذا جب تم کسی عورت کو دیکھو تو اگر تمہیں اچھی لگے تو اسے چاہیے کہ وہ جا کر اپنی بیوی سے صحبت کر لے، اس لیے کہ اگر اس کا نکاح ہوگا تو اس برائی سے بچ جائیں گے۔ اس لیے کہ بہت سی مرتبہ انسان شادی شدہ بھی ہو لیکن جنسی آلودگی جو ماحول میں بھری ہے، جو بے حیائی، جو فحاشی، جو لباس کے اعتبار سے گندگی، انسان دیکھ کر پریشان ہوتا ہے، تو وہ چلے جائے۔ جب نکاح شادی شدہ ہوگا تو جا کر اپنی خواہش پوری کر لیں گا، اور اس گناہ سے، سنگین جرم، زنا جیسے جرم سے، جس کی سزا شریعت نے یہ دی ہے کہ اگر شادی شدہ ہو تو سنسار کر دیا جاتا ہے، اسے زمین میں دفنایا جاتا ہے گردن تک، اور پتھر مار کے اس کے سر پہ اس کو ہلاک کیا جاتا ہے، اور اگر غیر شادی شدہ ہو تو اسے کوڑے لگوائے جاتے ہیں۔ اتنی سخت سزا دی تو وہ عمل سے انسان جو ہے بچ جاتا ہے۔ اسی طرح نکاح انسان کے لیے باعث راحت اور سکون ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ نکاح کرنے سے انسان سکون اور راحت پاتا ہے، اور یہ صرف شریعت نہیں کہہ رہی ہے، یہ دنیا بھی اس کی گواہی دیتی ہے۔ آئیے نسائی کی حدیث ہے، سنن نسائی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، میرے دل میں عورت اور خوشبو کی محبت ڈال دی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں میں سکون اطمینان پاتے ان میں سے ایک چیز ہے یہ عورت
اور خوشبو کی میرے دل میں محبت ڈال دی گئی ہے، اس لیے کہ اس سے سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے انسان کے نکاح سے، جس کا بہرحال مشہور واقعہ ہے کہ آپ کے سامنے نقل کروں گا کہ کیسے انسانی نفس سکون پاتا ہے نکاح میں، کہ جو ہی امریکہ کے اندر سن 2001 میں 11 سپٹمبر کو جو واقعہ ہوا اور وہ جو 2 بڑے ٹاور تھے، بہرحال جو بھی ہوا، جو حملہ ہوا اس میں اٹھائے گئے، اس کے بعد جو سب سے پہلا ریاکشن امریکن عوام کا آیا، نکاح ہونا شروع ہو گئے۔ اتنے نکاح ہوئے کہ جتنے نکاح امریکن تاریخ میں کبھی نہیں ہوئے تھے آج تک۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ انسانی فطرت کا تقاضا ہے، نکاح انسان کو سکون دیتا ہے، وہ نکاح کی طرف بھاگ رہے تھے اور نکاح کر رہے تھے، حالانکہ وہ تمام عمل پہلے سے کر رہے تھے جو نکاح کی بات لوگ کرتے ہیں، عموماً حرام کاری چالو تھی، لیکن انہوں نے سب نے نکاح کرنا شروع کیا، اور اس در سے لوگوں نے نکاح کیا کہ اس سال جتنے نکاح ہوئے اتنے ریکارڈ بن گیا کہ صدیوں میں اتنے نکاح نہیں ہوئے تھے، اس لیے کہ ذہنی طور سے پریشان تھے، ان کو لگ رہا تھا اب جب یہ ٹوٹ گیا تو پورا امریکہ اب جل جانے والا ہے، اور ہر شخص سکون کے لیے بھاگ رہا تھا، اور ان تمام کو سکون اطمینان اسی چیز میں ملا جس کو نکاح کہتے ہیں۔ نکاح کر رہے تھے جو ہے رفتہ رفتہ، تو اس سے اندازہ ہم کر سکتے ہیں نکاح باعث راحت اور سکون ہے۔